بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ تو جناب جو ناول ہم پڑھے تھے وہ ہے جنت کے پتے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جہاں سے چھوڑا تھا آج ہم وہیں سے سٹارٹ لیتے ہیں۔ آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید ادھر کا رخ کبھی نہیں کرے گا۔ آخرکار کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا ہے۔ کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟ کیسی ذلت اور شرمندگی، کیسا شرمناک کارنامہ؟ پھپھو کا خاندان واقعتاً پلٹ کر نہیں آیا تھا تو کیا اس کی وجہ ان کے اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور تھی، کوئی ذلت آمیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا؟ اور انہوں نے کس نے؟ پھپھو، ان کے شوہر یا جہان سکندر نے؟ کیا گتھی تھی بھلا؟ مگر ہجر احمد سے وہ استفسار نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا۔ پھر اور وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اس نے بھیجے تھے۔ اسے اس کی سمانچی جانے کا علم کیسے ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارا نے اس کو بتایا تھا، اور وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا۔ مگر گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پہ رکھا تھا، تو کیا وہ ان کے گھر بھی داخل ہو سکتا تھا؟ اور اس کے کمرے میں بھی؟ خوف کی لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اٹھ کر دروازہ بند کرنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ حیا، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے، آ رہی ہوں۔ اس نے تکیے پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، سلیپر پہنے اور باہر آئی۔ ابا، اس نے انگلی کی پشت کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ حیا۔ اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے بیڈ پر سلیمان صاحب بیٹھے تھے، سوچ میں گم، متفکر، اس کے منتظر۔ ساتھ ایک طرف صوفے پر فاطمہ بیگم موجود تھیں۔ ان کی خوبصورت آنکھیں سوگوار تھیں اور باوقار سراپا پہ افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟ ہاں، آؤ بیٹھو، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے گردن اٹھائی، وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لے لینی چاہیے۔ کوئی اس کے منہ پر چابک دے مارتا تو شاید تب بھی اسے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، عدالت کی ایک پیشی سے علیحدگی ہو جائے گی، اور جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں، یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے شاکی نظروں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچکا دیا۔ ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بے حد دیر بعد وہ بولی۔ ان کے رویے سے صاف اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ حیا، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا، اور میں کبھی تمہیں یہ نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر؟ کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں۔ وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے۔ اگر نہیں دیتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دیں پلیز۔ وہ خاموش ہو گئے، شاید قائل ہو گئے تھے۔ ابا، آپ مجھے 5 منٹ کا وقت دیں۔ اگر اس کے آخر میں بھی آپ کو لگے کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کے ساتھ اٹھوں گی۔ وہ اٹھی اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ وہ خود بھی لڑکی اسے کلاس کے باہر ہی مل گئی۔ فائلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیا کو روک لیا۔ سنیں مس سلیمان، وہ جیسے مجبوراً اسے مخاطب کر رہی تھی۔ حیا نے خوف سے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں ختیجہ رانا کھڑی تھی، ڈی جے، جسے ڈی جے سے اس کی فرینڈز کہا کرتی تھیں، اور وہ اس کی فرینڈ نہ تھی اور نہ ہی بننا چاہتی تھی۔ جی ختیجہ، بعدالخواستہ اس نے مظاہرہ مروت سے جواب دیا۔ آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا؟ دراصل میڈم فرخندہ نے کہا ہے کہ ہم دونوں کو جلد از جلد ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے ہم نے سمبانجی کو جوائن کرنا ہے، اور آج 13 تاریخ ہے۔ ہمارے پاس بس 15 دن ہیں، اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگا کرتا۔ وہ تیز تیز بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا، ورنہ ابھی تک تو وہ ابا کی کہی گئی باتیں سوچ رہی تھی۔ اوہ، تب تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل ترکش ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ ان کا عجیب سا رول ہے کہ ہر روز صبح سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ ایمبیسی صبح 7 بجے کھل جاتی ہے اور لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو وہ ہمیں اگلے دن پر ٹال دیں گے۔ سن رہی ہیں نا آپ؟ جی، اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔ پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی۔ آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کوآرڈینیٹ کر سکیں۔ اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا۔ ختیجہ اسے اپنے فون میں نوٹ کرتی گئی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6:30 بجے تک آپ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ جائیے گا، میں وہیں ہوں گی۔ اس نے اچھا کہہ کر جان چھڑانے والے انداز میں سر ہلایا۔ اور پلیز دیر مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا ویزا بھی رہ جائے مس سلیمان۔ وہ ناک چڑھا کر یہ جتا گئی کہ آخر وہ بھی ختیجہ رانا ہی ہے۔ کیا کمپنی ہی ملی ہے مجھے، اف۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اس وقت ویزا وہ آخری چیز تھی جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی۔ رات کی تاریکی کو دکانوں کی دیواروں سے جھلکتی روشنی روشن کی ہوئی تھی۔ روزہ روشنیوں کا اقسام لمبی سیدھی سڑک پر بھی پڑا تھا، جس کے ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی۔
دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترا بنا تھا۔ چبوترے پر دن کے وقت بک فیئرز کا اسٹال لگایا کرتے تھے۔ یہ جناح سپر تھا، سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پر پھسلتے سیاہ لمبے بال لیے وہ سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں چل رہی تھی۔ اماں اور ابا کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھی۔ یہ جہان سکندر کون تھا؟ اس کا منقوہ کزن، شوہر، وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے۔ کیا ابا اماں نہیں جانتے تھے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم کر دے؟ اگر وہ جہان یا سبین پھپھو کے لیے کوئی انچاہا رشتہ تھی تو بھی ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لے؟ وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے ہجوم سے نکالا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ 3 لڑکے تھے، جینز اور جیکٹس میں ملبوس۔ وہ مختلف سمتوں سے اس کی طرف آ رہے تھے، یوں کہ ہر طرف وہی تھے، گھیرا، نرغہ، تنگ دائرہ۔ جگہ قدرے سنسان تھی، خالی چبوترا تاریکی میں ڈوبا تھا، جگمگاتی روشن دکانیں ذرا دور تھی۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی، مگر ادھر سے بھی ان کا کوئی چوتھا آ رہا تھا۔ وہ مبہم آوازیں نکالتے، معنی خیز اشارے کرتے اس کے گرد گرد تھیرا تھنگ کر رہے تھے۔ وہ قریب آتے 2 لڑکوں کے درمیان سے تیزی سے سر جھکائے گزرنے لگی، مگر دائیں والے لڑکے نے سبک رفتاری سے اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ ابھی اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے بڑھنے والا خود بوکھلا کر پیچھے ہٹا تھا۔ ٹن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر پر کچھ مارا تھا۔ مرن جوگے پاجی کو تنگ کرتے ہو، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ اونچی لمبی ڈولی ہاتھ میں پکڑے فرائی پین کو گھما گھما کر مار رہی تھی۔ حیا ہکا بکا سی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جس کو لگا تھا وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا بھاگا۔ باقی 2 بھی ساتھ بھی دوڑے۔ ایک نے ذرا پھرتی دکھا کر ڈولی کو لات مارنی چاہی۔ ڈولی نے اسی فرائی پین کو گھما کر ایسی ضرب دی کہ لڑکے کا گھٹنا چٹک گیا اور وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ گیا۔ آئے بڑے سالے، ڈولی سے پنگا لیتے ہیں؟ وہ فاتحانہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اب حیا کی طرف مڑا۔ پہلی دفعہ جب اس نے ڈولی کو دیکھا تھا تو اسے کراہیت آئی تھی، دوسری دفعہ خوف، اور اس دن ٹریفک جام میں دیکھ کر غصہ آیا تھا، اور آج کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموشی سے تیز تیز سانس لیتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو جی ان حرام خوروں کو باجی، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ میں بھی بڑی دیر سے تاڑ رہی تھی ان کو، مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی باجی جی کو تنگ کر رہے ہیں۔ آئے بڑے۔ وہ پوری بات سنے بغیر ہی پلٹ گئے، سینے پر بازو لپیٹے، سر جھکائے، تیز تیز قدموں سے چبوترے کی جانب بڑھنے لگی۔ ایک خواجہ سرا کے ساتھ رات کے اس پہر سڑک پر کھڑے ہونا قطعاً درست نہ تھا۔ ارے باجی جی غلطی سنو۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ حیا چلتے چلتے رکی اور پلٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ اس کا مومی چہرہ دکانوں کی زرد روشنیوں میں دمک رہا تھا۔ ہائے ربا باجی تسی کتے سونے ہو جی۔ وہ دونوں ہاتھ رخساروں پر رکھے خوشی سے چہکا۔ اسے کراہیت آئی نہ خوف، بس چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ شکریہ ہی کہہ دو باجی۔ شکریہ اور کچھ؟ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ تسی تے ناراض لگدے ہو جی۔ ڈولی تم کیوں ہر جگہ میرے پیچھے آتے ہو؟ ہاں تو ٹینشن تو نہیں دی تھانوں، ہمیشہ مدد ہی کی تھی۔ تمہیں کس نے کہا میری مدد کو؟ کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا؟ بولو، جواب دو۔ ڈولی کا منہ آدھا کھل گیا، لیز لگی آنکھوں میں، پہلے حیرت اور پھر آنسو تیرنے لگے۔ کسی نے نہیں جی۔ بڑی دیر بعد وہ دکھ سے بولا، مجھے آپ اچھی لگتی ہو اس لیے آپ کا خیال رکھتی ہوں، آپ کو برا لگتا ہے تو نہیں آؤں گی۔ اسی لمحے حیا کا فون بجا۔ اس نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا، اس پر پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ پیر پٹک کر چبوترے کی طرف آئی اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ فون ابھی تک بج رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور ڈولی کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سسکتا ہوا اس تک آ رہا تھا۔ ہیلو مس حیا، کیسی ہیں آپ؟ وہ میجر احمد تھا۔ اس کی آواز کے پیچھے بہت شور تھا۔ ڈولی آہستہ سے اس سے ذرا فاصلے پر چبوترے پہ بیٹھ گیا۔ سر جھکائے وہ ہتھیلی سے آنسو پونچھ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے فون مت کیا کریں، اور یہ جو بندے آپ نے میرے پیچھے لگائے ہیں نا، ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی، اور اس کی ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں شادی شدہ ہوں اور جلد ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ میرا پیچھا چھوڑ دیں، سمجھے آپ؟ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ تسی گھر بار والے ہو جی؟ ڈولی نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ ہاں، تمہارے اس میجر نے بتایا نہیں تمہیں؟ اسی نے میرے پیچھے لگایا نا تمہیں؟ اللہ پاک کی قسم لے لو جی، مجھے کسی میجر ویجر نے نہیں بھیجا، میں خود آتا ہوں، اللہ کی قسم جی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ حیا کے دل کو کچھ ہوا، اسے لگا وہ سچ بول رہا ہے۔ میں کسی کو جا کر آپ کی باتیں نہیں بتاتا، مجھے بڑا پیار ہے جی آپ سے، قسم سے۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھتی رہی۔ کچھ تھا اس میں، پراسرار، خوف زدہ کرتا، مگر ترہم آمیز۔ ٹھیک ہے مت رو۔ میں جی بڑا پیار کرتی ہوں آپ سے، اسی لیے آتی ہوں، پر تسی تے الزام لا رہے ہو۔ وہ سسکتے ہوئے اپنا سر پیٹنے لگا تھا۔ اچھا ناؤ اسٹاپ اٹ۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا، جبکہ وہ خلاؤں میں گھور رہی تھی۔ تسی جا رہے ہو کہیں؟ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تسی فون میں کہیا نا؟ اس نے وضاحت کی۔ ہاں، میں یورپ جا رہی ہوں، وہاں جہاں امریکہ ہے، انگریزی فلموں والا۔ وہ رونا بھول کر خوشی سے چہکا۔ شاید وہ واقعی خام خواجہ سرا تھا یا پھر کوئی بڑا مکار اداکار۔ ہاں وہی، اس نے تردید کی۔
ادھر کون ہے جی؟ میرا شوہر رہتا ہے وہاں۔ وہ اب سامنے روشن دکانوں کی قطار کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہی جی تھوڑا شوہر؟ میں نہیں جانتی ڈالی، اگر میں جانتی ہوتی تو ادھر نہ بیٹھی ہوتی۔ اس کی پلکیں بھیگ گئی۔ تم دعا کرو ڈالی وہ مجھے مل جائے۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈالی نے سر اٹھا کر دیکھا۔ وہ انگلی کی نوک سے آنکھوں کے کنارے صاف کرتی ہوئی سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ ڈالی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی اتر آئی تھی۔ خدا کرے وہ تمہیں کبھی نہ ملے حیا سلیمان۔ خدا کرے تم اس سے مایوس ہو کر جلدی واپس آ جاؤ، اور خدا کرے تم ادھر جا ہی نہ سکو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے ڈالی کو یہ کہتے سنا، مگر نہیں، وہ ڈالی کی آواز نہیں تھی۔ وہ کسی مرد کی آواز تھی، بھرپور، خوبصورت اور اداس، ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ میجر احمد کی آواز سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اس میں جہان سکندر کی اجنبی آواز جیسی بے رخی بھی نہ تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ تیزی سے اس نے گردن موڑی۔ دور اندھیرے میں چبوترا خالی تھا۔ وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈالی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ ڈالی کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے۔ اس رات وہ مشکل سے 2-3 گھنٹے سو سکی۔ پھر فجر کی اذان سے بھی پہلے تیار ہو کر وہ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ گئی کہ ختیجہ کی بار بار کال آ رہی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئیں۔ ختیجہ اسے باہر ہی مل گئی۔ اس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھیں فکرمند لگ رہی تھیں۔ حیا سادہ شلوار اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھی۔ لمبے کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ ختیجہ تک آئی۔ اب کدھر جانا ہے؟ اندر، یہ شٹل لے لیتے ہیں، یہ ترکش ایمبیسی تک پہنچا دے گی۔ تبھی ایک عمر رسیدہ صاحب اور خاتون تیزی سے شٹل کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ انکل انٹی بھی ترکش ایمبیسی جا رہی ہیں۔ حیا جلدی کریں، ہمیں پہلے 15 میں سے ہونا ہے۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے آگے بڑھی، پھر خیال آنے پر پوچھا، اندر آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہوگی؟ آپ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لائی ہیں نا؟ اور حیا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ رات اتنی ڈسٹرب تھی کہ بھول ہی گیا کہ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا، وہ تو ابھی بنا ہی نہیں۔ حیا ختیجہ منہ کھولے ہکا بکا سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری، میں اور ختیجہ، آئی ایم ریئلی سوری، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئی یہاں؟ آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا، اتنا احساس ہے آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی تھی، اور حیا جو اتنی مغرور اور خود پسند لڑکی تھی، جس کی شخصیت اسے لباس تک ہر شے پر پرفیکٹ ہوتی تھی اور جس کی مثالیں اس کی کلاس فیلو دیا کرتی تھیں، وہ ایک دم رو پڑی۔ آئی ایم سوری ختیجہ، میرے کچھ پرابلم تھے، میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ میں بہت جلدی سے با اختیار امڑ آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ اٹس اوکے ختیجہ، آئی ایم سوری، مگر آپ جائیں، میں کل ٹرائی کر لوں گی۔ ختیجہ کچھ لمحے خاموش کھڑی رہی، پھر آہستہ سے بولی، لائیں اپنا آئی ڈی کارڈ دیں مجھے۔ جی، اپنا آئی ڈی کارڈ دیں مجھے، اور آپ واپس جا کر پاسپورٹ آفس سے پاسپورٹ اٹھا لائیں۔ امید ہے آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہو جائے گی اور ہماری باری آنے تک آپ واپس پہنچ جائیں گی۔ مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے، اور مجھے جاتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور پاسپورٹ آفس تو کھلتا بھی 9 بجے، جبکہ ایمبیسی 7 بجے کھل جائے گی۔ اس نے فکرمندی سے کلائی پر باندھی ہوئی گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا، یہ ناممکن ہے، میں کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی کہ پہلے 15 میں سے ہو سکوں۔ حیا، میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ آپ بھی اسے ہار ماننا چاہتی ہیں؟ لائیں آئی ڈی کارڈ دیں، مجھے انٹی انکل سے پہلے پہنچنا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ سے کارڈ جھپٹ کر شٹل کی طرف دوڑتی چلی گئی۔ اس نے آنکھوں کے کنارے صاف کرتے ہوئے گھڑی کو دیکھا۔ کیا اس کا ویزا لگ جائے گا، یا ڈالی کی دعا پوری ہو جائے گی اور وہ کبھی ترکی نہیں جا سکے گی؟ اسے کبھی جہان سکندر نہیں مل سکے گا، مگر ختیجہ نے کہا تھا کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ خود ہار نہ مان لے، اور اس نے سوچا وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی تھی۔ بہت ریش ڈرائیور کر کے وہ پنڈی تک آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اس کو بندہ پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھنا پڑا۔ خدا کر کے 9 بجے آفس کھلا تو وہ اندر بھاگی۔ شاید اس کی ہمت دکھانے کا صلہ تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنا پاسپورٹ لیے آفس کی بیرونی سیڑھی اتر رہی تھی، تبھی کسی غیر شناسا نمبر سے اسے کال آئی۔ اس نے کسی خیال کے تحت فون اٹھا لیا۔ ہیلو حیا، میں ختیجہ بول رہی ہوں۔ میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے، کیونکہ ایمبیسی کے اندر فون کی پرمیشن نہیں ہے۔ ایمبیسی کے گارڈ سے فون لے کر 100 منتیں کر کے کال کر رہی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بولی گئی۔ آپ کدھر ہیں؟ بس مجھے پاسپورٹ مل گیا ہے، میں آ رہی ہوں۔ میری انٹری ہوئی؟ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر چابی اگنیشن میں گھمائی۔ شکر ہے میں نے تیز بھاگ کر انکل آنٹی کو کراس کر لیا۔ میں 14 نمبر پر تھی اور آپ کی بھی انٹری کرا دی۔ آپ کا 15واں نمبر ہے۔ اوہ شکر، لیکن انہوں نے ان انکل آنٹی کو روک رکھا ہے کہ اگر آپ نہ آئیں تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا، اور وہ آنٹی مسلسل 10 بھی بڑھ رہی ہے۔ حیا، آپ جلدی آئیں۔ میں آ رہی ہوں، بس ابھی آفس ٹائم ہے نا، تو ٹریفک بہت ہیوی ہے، بس جلدی سے آ جائیں۔ یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میری دوسری ساتھی کدھر ہے۔ بس تھوڑی دیر اور۔
اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا۔ ٹریک حسب معمول پھنسا ہوا تھا۔ بے پناہ رش، ہارن کا شور، بند سگنل، پھنسی ہوئی گاڑیاں۔ وہ بار بار فکر مندی سے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتی گئی اور پھر سست روی سے چلتے ٹریفک کو۔ تو مشکل مری روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا۔ معمول کی چیکنگ کے بعد وہ 11 بجے تک اس اوپن ایئر لاؤنج میں پہنچ پائی جہاں خدیجہ تھی۔ ترک رگز، مخصوص ترک بلو آئی اور ترکی کے نقشوں سے وہ لاؤنج سجایا گیا تھا۔ خدیجہ ایک صوفے پر منتظر پریشان سی بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ شکر ہے آپ آ گئی حیا، انہوں نے سب کے انٹرویو روک رکھے ہیں، پہلے ہمارا ہوگا۔ اچھا، مگر کیوں؟ لیکن کیوں کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا اور پھر ان کو انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا تھا۔ وہ خوش شکل سا ترک ڈپلومیٹ ان کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ وہ خدیجہ کے آگے چلتے ہوئے سامنے ہوئی اور اپنی فائل شیشے کی کھڑکی کے سوراخ سے اندر کر دی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اگر اس کا ویزا مسترد ہو گیا تو؟ اس آفیسر نے ان کی فائلیں اٹھائیں، ان سے فارم نکالے اور فائلیں واپس بند کر کے رکھ دی۔ اگر اس نے ویزا دینا ہوتا تو ان سے انٹرویو کرتا، کچھ تو پڑھتا، کوئی سوال تو پوچھتا، مگر وہ بس سرسری سا فارم دیکھ رہا تھا۔ تو کیا وہ واقعی اس کا ویزا مسترد کرنے لگا تھا؟ فارم پہ ایک نگاہ دوڑا کر اس نے سر اٹھایا اور سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا، جو بنا پلک جھپکے، سانس روکے اس کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ کدھر تھی؟ میں اتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا۔ اس نے ساتھ ہی میز پر رکھا ایک کاغذ اٹھایا۔ مجھے سمبھاجی یونیورسٹی نے یہ لسٹ بھجوائی تھی، اس میں آپ کے نام ہے تاکہ میں آپ کا ویزا لگا دوں۔ خیر، ویزا کل تک سٹیمپ ہو جائے گا۔ آپ میں سے کوئی ایک آ کر دونوں پاسپورٹ پک کر لیں، شام 4 بجے تک۔ رائٹ؟ فرتے جذبات سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ دل یوں دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ وہ جیسے ہی اس کے آفس سے نکلی، ایک ساتھ ہی رک گئی، ایک دوسرے کو دکھا۔ آئی ایم سوری حیا، آئی ایم سوری خدیجہ۔ بیک وقت دونوں کے لبوں سے نکلا اور پھر دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ بالآخر اسے یقین آ گیا تھا کہ ہاں، وہ واقعی ترکی جا رہی تھی، وہ بھی پورے 5 ماہ کے لیے۔ وہ ترکی جہاں وہ رہتا ہے، وہ جو ہمیشہ سے اس کے دل میں ساتھ رہا تھا۔ ویلکم میو سمبھاجی، ویلکم میو سمبھاجی، مجھے خوش آمدید کہو اے سمبھاجی۔ بھائی تو چلے گئے تھے مجھے ڈراپ کر کے، میں آپ کے سیل سے ان کو کال کر لوں کہ وہ مجھے پک کر لیں۔ ڈپلومیٹل انکلیو سے نکلتے ہوئے خدیجہ نے پریشانی ظاہر کی تو اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ نو پرابلم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی خدیجہ۔ آپ مجھے ڈی جے اور تم کہہ سکتی ہو۔ شیور۔ اس نے پارکنگ میں کھڑی گاڑی کا لاک کھولا۔ مجھے جناح سپر تک جانا ہے، یوں نہ کریں کہ کچھ شاپنگ کر لیں؟ آپ نے تو کچھ لینا ہوگا خدیجہ۔ اس کی تاکید کے باوجود بھی وہ تکلف ختم نہ کر سکی۔ سویٹرز لینے ہیں، وہاں بہت سردی ہوگی، پھر وہیں چلتے ہیں۔ سائن و شور کے بالمقابل چبوترا خالی تھا، مگر دن کے وقت وہ اتنا ویران نہیں لگ رہا تھا جتنا پچھلی رات لگا تھا۔ اور وہ آواز، وہ سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ او نیڈل ایمبیشس پہ سیل لگی ہے، آؤ کچھ دیکھ لیتے ہیں۔ کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ یہاں سے کوئی اچھا شرٹ پیس لے آئیں، اور آج تو سیل بھی لگی تھی۔ اور خدیجہ کے پیچھے شیشے کا دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ شاپ کے اندر وہی مخصوص ماحول تھا، ہیٹر کی گرمی اور باہر کی خنکی کا ملا جلا تاثر۔ زرد سپاٹ لائٹ سے چمکتی چھت اور ہر طرف شوکیس پر پھیلے کڑھائی والے کپڑے۔ وہ مہو سی اسٹینڈ پر لگی نمونے دیکھتی آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھی۔ سامنے ورک ٹیبل تھی جس کے پیچھے کھڑا مستعد سیلز مین اسے دیکھ کر فوراً متوجہ ہوا تھا۔ جی میم، یہ پنک والا دکھائیں جس پر وائٹ امبرائڈری ہے۔ اس نے انگلی سے پیچھے رول کیے ہوئے تھان کی طرف اشارہ کیا۔ سیلز مین نے گردن پھیر کر دیکھا۔ میم، یہ میں نے سامنے رکھا ہے، یہ سامنے ہی پڑا ہے۔ وہ اسے چند فٹ بائیں جانب اشارہ کر رہا تھا جہاں ایک فیملی کھڑی اس کپڑے کا معائنہ کر رہی تھی۔ او تھینکس۔ وہ چند قدم چل کر بائیں جانب آئی جہاں میز پر وہ خوبصورت کڑھائی والا شرٹ کا فرنٹ پیس پھیلا ہوا تھا۔ حیا کے بالکل بائیں جانب ایک نوجوان سر جھکائے کپڑے کو ہاتھ سے مسل کر چیک کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک نفیس معمر سی خاتون اور ایک کم عمر اونچی پونی ٹیل والی لڑکی کھڑی تھی۔ ممی، یہ پنک والا لے لیتے ہیں، ثانیہ بھابی کا کمپلیکیشن فیئر ہے، ان پر سوٹ کرے گا۔ کیوں بھائی؟ وہ اب نوجوان کی رائے مانگ رہی تھی۔ حیا نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ اسے بس یہی جلدی تھی کہ کب وہ نوجوان اس کپڑے کو چھوڑے اور وہ اسے دیکھ پائے۔ اس وقت بھی گلابی شرٹ کا کپڑا اس شخص کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے اسے ہاتھ میں یوں پکڑ رکھا تھا کہ اس کی ہتھیلی والی طرف اوپر تھی۔ حیا اس کے ہاتھ میں پکڑے کپڑے کو دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نگاہیں کپڑے سے اس شخص کے کلائی پہ پھسلتی گئی۔ وہ بری طرح چونکی۔ اس کی کلائی پر کانٹے کا سرخ نشان تھا، جیسے جلا ہو یا کوئی برت مارک۔ وہ اس کے ساتھ ہی کھڑا تھا، کپڑے کو ہاتھ میں مسل کر چیک کرتا ہوا، مکمل طور پر اپنی فیملی کی طرف متوجہ تھا۔ وہ یہاں سے اس کا نیم رخ ہی دیکھ سکتی تھی۔
وہ دراز قد تھا، رنگ صاف اور آنکھوں پر فریم لیس گلاسز تھے۔ چہرے پر متانت اور سنجیدگی تھی۔ جینس اور جیکٹ میں ملبوس وہ اچھا خاصا سمارٹ نوجوان تھا۔ حیا نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو دیکھا جس میں اس نے کپڑا پکڑ رکھا تھا۔ اسی پل اس کی بہن نے وہ کپڑا نرمی سے اپنی جانب کھینچا۔ گلابی ریشم اس کی ہتھیلی سے پھسل گیا۔ اب اس کی انگلیاں سامنے تھیں جن کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پر سرخ بھوری سی لکیر پڑی تھی۔ اسے بے اختیار شیشے میں آئی وہ انگلیاں یاد آئیں۔ ختیجہ قدرے فاصلے پر کھڑی ڈمی کا لباس دیکھ رہی تھی۔ آس پاس کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا، یقیناً وہ یہاں تماشا کر سکتی تھی۔ پنکی، اس نے دانستی قریب کھڑے نوجوان کی طرف چہرہ بلند کر کے بلند آواز سے پکارا۔ وہ اپنی بہن کی سمت دیکھ رہا تھا۔ اس نے شاید سنا نہیں، البتہ اس کی بہن حیا کو اپنی طرف دیکھتا پا کر کچھ بولتے بولتے رکی تھی۔ پنکی، اس نے ذرا زور سے پکارا۔ کم عمر لڑکی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اس کی والدہ بھی بیٹی کی نکاح کے تعاقب میں اس کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ان دونوں کی رک کر حیا کے دیکھنے کی وجہ سے اس نوجوان نے بھی گردن موڑی۔ حیا نے دیکھا اس کا چہرہ جھلسا ہوا تھا۔ جھلسنے کا نشان بہت گہرا نہ تھا، بس اتنا کہ آدھا چہرہ صاف گندمی رنگت کا تھا، دوسرا حصہ گہرا سانولا۔ پنکی، ڈالی کہاں ہے؟ وہ سینے پر بازو لپیٹے تیکھے انداز میں بولی، اور وہ چونکہ اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی اس لیے وہ ذرا الجھ سا گیا۔ سوری، میں نے پوچھا ڈالی کہاں ہے؟ کون؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ دھیمے مگر الجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ اگر آپ کے دماغ پر چوٹ آنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت کھو گئی ہے تو بے فکر رہیے، میں آپ کو یاد کرائے دیتی ہوں۔ ڈالی آپ کا وہ خواجہ سرا دوست ہے جس کے ساتھ مل کر آپ اور اس خواجہ سرا بنے سڑک پر بھیک مانگ رہے تھے۔ پنکی، نام بتایا تھا نا آپ نے اپنا؟ ان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی، آنکھوں میں غصہ درایا، تاہم وہ ذرا برداشت کر کے بولا، میڈم آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو جانتا تک نہیں ہوں، مگر میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوں۔ یہ آپ کی انگلیوں پر نشان میری گاڑی کی شیشے میں پھنسنے کے باعث آئے تھے۔ مجھے یاد ہے مسٹر۔ آپ کون ہیں اور پرابلم کیا ہے آپ کو؟ وہ لڑکی مزید برداشت نہیں کر سکی۔ میں وہ ہوں جس نے آپ کے ان بھائی صاحب کو خواجہ سرا بنے دیکھا تھا۔ اٹس انف، اس نوجوان نے غصے سے کڑکا۔ میں شرافت سے آپ کی بکواس سن رہا ہوں اور آپ بے لگام ہوتی جا رہی ہیں۔ اس سے آگے آپ نے کوئی فضول گوئی کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ اتنی ہی شرافت ہے آپ میں تو خواجہ سرا کیوں بنے ہوئے تھے؟ کسی نے اس کے عقب میں کہا تو وہ چونکی۔ ختیجہ بہت اعتماد سے کہتی اس کے برابر آن کھڑی ہوئی۔ حیا کو ایک دم ہی ڈیسی ڈھارس سی ملی۔ آپ کا دماغ خراب ہے، اپنی بہن کو سمجھائیں۔ میری بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا انہوں نے، لڑکی بھڑک کر بولی۔ شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ تعارف مائی فوٹ، جواباً ختیجہ بھی اونچی آواز میں بولی۔ آپ کے بھائی کو میں نے خواجہ سرا بنا دیکھا تھا۔ میں بھی 10 اور لوگوں کو لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے۔ عجیب خاتون ہیں آپ، خواہ تنگ کیے جا رہی ہیں۔ یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بتائیے۔ سر، میڈم، شاپ مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا تھا۔ پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریں، دوسرے کسٹمر کا ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ او میجر صاحب، اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی بھری حیرت سے بولا، بہت معذرت سر آپ محترمہ۔ وہ حیا کی طرف مڑا۔ آپ پلیز شور نہ کریں، اگر آپ خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی، چلیں ہم ہی چلتے ہیں، ان کا تو دماغ خراب ہے۔ لڑکی نے خوفکی سے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی۔ وہ نوجوان ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ احمد بھائی، میجر صاحب تو کیا وہ؟ توبہ ہے ان آج کل کی لڑکیوں کی، والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندیدگی سے بڑبڑاتی نکل گئی۔ وہ لب بھینچے کھڑی انہیں جاتے دیکھے گئے۔ اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ حیا، اس سے پہلے کہ مینیجر ہمیں دھکے دے کر نکالے ہم بھی کھسک جائیں۔ ڈی جے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے بے اختیار کہا تھا، تھینک یو ڈی جے، اور یہ پہلی بار تھا جب اس نے ختیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا۔ ڈی جے بے ساختہ ہنس دی۔ مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی، آپ نے واقعی وہی دیکھا ہوگا جو کہہ رہی تھی۔ مگر ڈی جے، میں نے اسے واقعی خواجہ سرا بنا دیکھا تھا۔ حیا، آپ نے اسے بس خواجہ سرا بنے دیکھا تھا نا؟ تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسا بنا ہو، پتہ نہیں۔ اس نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ چلو چلتے ہیں۔ وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ 28 جنوری کو اسے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا، پھر اسی ٹکٹ پر اسے 5 فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شام میں وہ ارم سے اس کا ایوو مانگنے طائع فرقان کے گھر آئی تھی۔ اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور ابا ابھی آفس سے نہیں آئے تھے ورنہ ان کا استعمال کر لیتی۔ ختیجہ کا پیغام تھا کہ سمبھاجی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، سو وہ میل چیک کر لے۔ طائع فرقان لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اسے آتا دیکھ کر مسکرائے۔ آ گئے طائع کی یاد؟ انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جی، وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی، ورنہ اس روز کی سحمت آئی کی باتیں نشتر کی طرح چپتی تھیں۔
فلائٹ کب ہے؟ وہ اخبار پر نگاہیں مرکوز کیے پوچھ رہے تھے۔ 5 فروری کو۔ اپنا خیال رکھنا، ویسے بیٹیوں کو تنہا اتنا دور بھیجنا نہیں چاہیے۔ سلیمان کا حوصلہ ہے بھائی۔ خیر تم ترکی میں اپنے لباس اور اقدار کا خیال رکھنا، سر سے دوپٹہ نہ اتارنا جیسے نہیں اتارتی۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر در آیا تھا۔ حیا کی حلق تک کڑواہٹ دھل گئی۔ جی بہتر میں ذرا ارم سے مل لوں۔ وہ جان چھڑا کر اندر آ گئی۔ کاش کہ وہ طایا فرقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں سے ان کی وجہ سے نہیں پہنتی تھی وہاں ضرور پہنے گی۔ اس نے بہت سے ٹاپس اور جینز خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے، اور رہی سر ڈھکنے کی بات تو وہ خیر سے سماجی میں سختی سے حرام تھا۔ شکر ارم کمرے میں نہیں تھی۔ باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بے دلی سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ارم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی، سو مجبوراً اسے انتظار کرنا تھا۔ دفعتاً سیل کی گھنٹی بجی۔ حیا چونکی۔ ارم کا سیل فون اس کے ساتھ ہی تکیے پر رکھا تھا۔ اس نے گردن جھکا کر دیکھا۔ سیل فون کی روشن اسکرین پر ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا۔ ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا آ رہا تھا، حیا سلیمان۔ وہ بے یقینی سے غون کی اسکرین کو دیکھے گئی۔ کیا کسی نے ارم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا، یا ارم نے کسی کا نمبر اس کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا؟ حیا نے محتاط نگاہوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور فون پر 1-2 بٹن دبائے۔ پیغام لمحے بعد کھل گیا۔ میں کال کر لوں؟ صبح سے بات نہیں ہوئی، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا۔ یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان۔ رپلائی۔ اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس تکیے پر الٹا کر کے رکھ دیا۔ ایک لمحے میں اسے سب سمجھ آ گیا تھا۔ ارم طایا بک اسکارف والی، سر ڈھکنے والی بیٹی، ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک تھی، جسے لوگوں نے چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا۔ تب بھی وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھی۔ حیا کو یاد آیا۔ وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی۔ ایوو اس نے طایا فرقان سے مانگ لیا، مگر جاتے جاتے ایک طنز و استہزاء بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھا تھا۔ کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو طایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی۔ حجاب اوڑھنا یا نقاب پہننا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہے، اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی۔ سمبانچی یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے سوال نامہ بھیجا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پر نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مضحکہ خیز جواب بھیجنے لگی۔ کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پر حرکت کر رہی تھی۔ کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں۔ ڈرنک کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں۔ آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں؟ سخت جھڑکالو اور خونخوار۔ وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی۔ جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے نیکسٹ کو دبایا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی۔ اس فارم کو جمع کرانے کا اسے قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب نیکسٹ دبانے پر اگلے صفحے کے بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ، ہم آپ کا روم لاٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لعنت ہو تم سب پر۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ گئی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا۔ فارم سماجی کو جا چکا تھا اور اس کا پہلا تاثر کتنا پڑا ہوگا وہ جانتی تھی۔ اس کی پیکنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیسز اور بکری اشرا پر ڈالی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ حیا نے ٹیلی فون اسٹینڈ پر رکھی ڈائری اٹھائی اور صفحہ پلٹنے لگی۔ اس کے صفحے پر 4 سطور میں سبین پھپھو کے گھر کا پتہ اور ایک فون نمبر لکھا تھا۔ اس نے وہ صفحہ پھاڑا اور طے کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ ایک دفعہ جہان سکندر سے مل جائے پھر وہ ان بیتے ماہ و سال کا حساب ضرور لے گی۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور سامنے لیپ ٹاپ پر کھلے پڑے میل باکس کو دیکھا۔ وہاں اب ایک نئی ای میل کا نشان جگمگا رہا تھا، نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے قدرے الجھ کر اس میل کو دیکھا اور کھولا۔ اب سائبر کرائم والے اس سے کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ صفحہ کھل گیا اور وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے حیا کی اس میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے ویڈیو کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک افسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلینٹ فارم بھیجا تھا، جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا فون نمبر، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ وغیرہ لکھ کر بھیجنے تھے۔ یہ فارم FIR کے مترادف تھا، سو تمام تفصیلات ضروری تھیں۔ وہ یک ٹک اس فارم کو دیکھے گئی۔ اگر سائبر کرائم سیل نے اسے اب جواب دیا تھا تو وہ پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال، وہ میجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ کیا اسے بیوقوف بنایا گیا تھا؟ کیا واقعی وہ اصل میجر تھا؟ یا پھر اس کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت اور اثر سوخت کیسے آئے؟ وہ لچکتے ذہن کے ساتھ جلدی جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی۔ اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے۔ اسے اب فوری طور پر ان خفیہ والوں سے پیچھا چھڑانا تھا۔ میل لے کر اس نے سینڈ کو دبایا اور پرسوچ نگاہوں سے اسکرین دیکھے گئی۔
میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا، اس بات کا اس کو یقین ہو چلا تھا۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، ایپیسوڈ آج تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ حیا ترکی جا رہی ہے تو وہاں اس کے ساتھ کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو اسٹے ٹیون۔ اور ہاں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور لائک بھی کریں۔ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور مجھے اپنی قیمتی رائے کے ذریعے کمنٹ باکس میں رائے دیجیے۔ میں ملتی ہوں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔